تو میرے محترم بھائیوں، حضرات صحابہ کرام اپنی اس حیثیت کو سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا۔ اس نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ ہم آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ اللہ جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمینوں کو بچھایا ہے، جو ہواؤں کا چلانے والا ہے، جو سردی کو گرمی میں، گرمی کو سردی میں بدلتا ہے، وہ اللہ جو دن کو رات پہ اور رات کو دن پہ لپیٹ دیتا ہے، وہ اللہ جو زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ کو نکال کے لاتا ہے، وہ اللہ کی ذات، اس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم سب کو اللہ کی طرف کس لیے بھیجا ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی، بندوں کی اطاعت، بندوں کی فرما برداری سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں لے کر آئیں، اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو۔ میرے بھائیوں، اس امت کے ایک ایک فرد کو اللہ نے اس لیے چنا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ اقوام عالم کو اس کی طرف بلانا کہ دیکھو اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کون ہے اس کا تعارف کرانا۔ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بچھایا، وہ اللہ پاک ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگی، اور دعا ذرا اونچی آواز میں مانگی، آپ سن رہے تھے۔ جب دعا سے وہ فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو قریب بلایا اور کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا ٹکڑا ان کو دیا، کہا کہ یہ لے لو، اور پوچھا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں دیا؟ کہنے یا رسول اللہ، میں آپ کی برادری میں سے ہوں، اس لیے آپ نے میرے اوپر احسان کیا، میں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے دیا کہ تم نے اللہ کی تعریف بہت اچھے لفظوں میں کی۔ اللہ کی تعریف ہے تو دیہاتی لیکن اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اور تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، دن رات کی گردش اس کو ڈرا نہیں سکتی، اور جو دن رات کی جو مختلف حادثات ہیں وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ وہ اس کا علم اتنا کامل ہے کہ پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، کس پہاڑ میں کتنا وزن ہے، ہمالیہ میں، K2 میں، ایورسٹ میں کتنا وزن ہے، پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے۔ سمندروں میں کتنا پانی ہے، کس سمندر میں کتنا پانی ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کا علم ایسا ہے کہ درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، دن جن چیزوں کو روشن کرتا ہے ان کی تعداد بھی اس کے علم میں ہے، اور رات جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ دو آسمان اپنے درمیان میں اور دو زمینیں اپنے بیچ میں کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتی، وہ ذات ایسے علم والی ہے۔ پہاڑ اپنے غاروں میں اور سمندر اپنی تہوں میں کوئی چیز اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتے۔ اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کی مانو، اس کے بندے بن کے چلو۔ تو بندوں کو اللہ کی بندگی میں لانا یہ ہمارا کام ہے، اللہ کے بندے بن کے چلو۔ اللہ نے یہ سارا نظام تمہارے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کو لے کر تلکم، ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اس انسان کو اللہ نے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، انسان کو اللہ نے اپنے لیے اور آخرت کے لیے بنایا۔ انسان کو اللہ نے اس دنیا کے اس پہ اپنی ساری صلاحیتیں گم کر دے، ساری صلاحیتیں لگا دے، اس کے لیے یہ بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ یعنی اس کی انسان کی اہمیت جگہ جگہ فرمائی کہ دیکھو ہم نے اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور قسمیں کھا کے فرمایا، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور پہاڑ کی قسم کھائی، اور مکہ جیسے مقدس شہر کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو اس کو بڑے خوبصورت شکل میں اور بڑے خوبصورت پیرائے میں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ انسان بڑا قیمتی اور قابل اکرام بنایا ہے اس کو۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جو سب کے جد امجد اور سب سے کتنی بڑی شرافت کی بات ہے کہ ہم سب کو نبی کی اولاد بنایا ہے، کتنے فخر کی بات ہے کہ اگر یہ کہا جائے اللہ خود یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اور آدم کون ہے؟ اللہ کے نبی، یا ابن آدم، اے آدم کے بچوں، آدم